آج ہم قرآن کی 4 بہت ہی خاص صورتوں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ چھوٹی ہیں لیکن بہت طاقتور ہیں۔ انہیں ایک ساتھ 4 کل شریف کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری حفاظت اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آئیے مل کر ان کے گہرے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم ایک ایک کر کے ہر سورہ کو دیکھیں گے، یعنی سورہ الکافرون، پھر الاخلاص، اس کے بعد الفلق اور آخر میں سورہ ناس۔ اور پھر سب سے آخر میں ہم اس ایک خاص چیز پر بات کریں گے جو ان چاروں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ الکافرون سے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے عقیدے کا احترام کیسے کیا جائے اور ایک واضح لکیر کیسے کھینچی جائے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس کا مطلب ہے، کہہ دیجئے اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ آیتیں ایک بہت ہی اہم بات سکھا رہی ہیں۔ احترام کے ساتھ اپنے اپنے راستے پر رہنا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے، آپ کو اپنا طریقہ پسند ہے اور مجھے اپنا۔ ہم ایک دوسرے کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں لیکن اپنے اصول نہیں چھوڑیں گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور سورہ کا اختتام یوں ہوتا ہے، اور نہ میں کبھی اس کی عبادت کروں گا جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنے کا ایک بہت واضح اعلان ہے، وہ بھی بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے۔ اچھا، اب ہم دوسری سورہ کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ اخلاص۔ یہ سورہ اسلام کی سب سے بنیادی بات یعنی اللہ کا ایک ہونا بہت ہی صاف اور خوبصورت انداز میں بتاتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ یہ قرآن کی سب سے اہم صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں جبکہ سب کو اس کی ضرورت ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا، اور پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم پہنچتے ہیں تیسری سورہ، سورہ الفلق پر۔ یہ سورہ اور اس کے بعد آنے والی سورہ، یہ دونوں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم ہر قسم کی برائیوں سے اللہ کی پناہ کیسے مانگیں۔ خاص طور پر سورہ الفلق ہمیں باہر کی دنیا کے خطروں سے بچنے کی دعا سکھاتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہاں ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں جو رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کی روشنی لاتا ہے۔ تو جس طرح صبح کا اجالا اندھیرے کو بھگا دیتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی پناہ ہمیں ہر اس نقصان سے بچاتی ہے جو اندھیرے اور چھپی ہوئی جگہوں میں ہو سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان برائیوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں جو نظر نہیں آتیں، جیسے جادو ٹونا یا کسی کی بری نظر اور حسد۔ اور اب چلتے ہیں ہماری آخری سورہ کی طرف، سورہ ناس۔ دیکھیں، جہاں سورہ الفلق ہمیں باہر کے خطروں سے بچاتی ہے، وہیں سورہ ناس ہمیں ہمارے اندر کے وسوسوں اور برے خیالات سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میں تمام انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ یہاں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو سب کا رب، بادشاہ اور معبود ہے، اس شیطان سے جو ہمارے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ آیت ہمیں ایک اور اہم بات بتاتی ہے کہ برے خیالات اور مشورے صرف شیطان جن کی طرف سے نہیں بلکہ برے لوگوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔
اس لیے ہمیں ہر طرح کے منفی اثرات سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو اب جب کہ ہم نے چاروں صورتوں کو سمجھ لیا ہے، آئیے اب ایک بہت ہی دلچسپ چیز پر غور کریں جو ان سب میں ایک جیسی ہے، جو انہیں آپس میں جوڑتی ہے۔ وہ مشترک چیز ہے ان کا پہلا لفظ۔ ان چاروں صورتوں میں سے ہر ایک کی شروعات ہوتی ہے ایک ہی لفظ سے، اور وہ لفظ ہے قل۔ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے یا اعلان کیجئے۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک بہت ہی گہرا اور طاقتور حکم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ایک لفظ سے شروع کرنے میں آخر کیا خاص بات ہے؟ یہ کل کا حکم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ باتیں صرف ہمارے خیالات نہیں، بلکہ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم ان سچائیوں پر صرف دل میں یقین نہ رکھیں، بلکہ انہیں اپنی زبان سے بول کر ان کا اعلان بھی کریں، اپنے ایمان کا اعلان کریں، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کریں، اور ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ کا اعلان کریں۔ تو یہ چار کل صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ڈھال ہیں، ایک اعلان ہے، اور اللہ سے جڑنے کا ایک بہت ہی خوبصورت ذریعہ ہے۔